میرے بھائیوں، اس دنیا سے یقیناً چلے جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ فنا یا کلی طور پر خاتمہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، صرف نقل مکانی ہے کہ انسان جب سے اس دنیا میں آتا ہے، پہلے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر برزخ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ عالم، وہ جہان ہمیشہ چلتا ہے۔ اگر خوش قسمت ہے تو جنت کی صورت میں، اور اگر بدبخت ہے، بدقسمت ہے تو دوزخ کی صورت میں۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں۔ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھالیں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ میں اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہوں، میری جان اس کے قبضے میں ہے، کلی طور پر میں اس کی مٹھی میں ہوں۔ مجھے کسی عام بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں فوراً اس سے معافی مانگوں، اس سے توبہ کروں، تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو اور وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ اعلان کریں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اب بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ بندے تو دنیا میں کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، فرمایا نہیں، صرف خاص بندے، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری باتوں کو دنیا میں مانا کرتے تھے، وقالوا مسلمین، اور فرمانبرداری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے آج کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ دنیا میں تم نے بہت بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں، آخرت کی فکر رکھنا، آخرت سے ڈرتے رہنا، محتاط زندگی گزارنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ مومن کبھی بے فکر نہیں ہوتا، اسی لیے مومن کبھی زیادہ خوشی نہیں کرتا اور مومن کبھی زیادہ غم نہیں کرتا۔ مومن کے سامنے یہ دنیا اس قسم کی چیز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو تکلیف آئی تو کچھ نہیں، کون سی یہاں تکلیف رہے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر خوشی ہے تو یہ خوشی کو دائمی نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اگلی خوشی نصیب کرے اور اگلی غمی سے بچائے، اگلی تکلیف سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو خوشیاں کرنے والے زیادہ پسند نہیں۔ بیاہ شادی میں، منگنیوں میں، ختنوں کے موقع پر زیادہ خوشی کرنا کہ آدمی اپنی امیری کا مظاہرہ کرے، اپنی امیری کی نمائش کرے، لوگوں میں اس انداز سے کھانے کھلائے اور تفریح کرے کہ بس دنیا جو ہے یہ کہے کہ کیا کہیں اس کے، یہ مومن کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ مومن بہت آرام کے ساتھ اگر خوشی کرے گا تو بڑے آرام کے ساتھ، دھیمی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، جو اللہ پسند کرے۔ اور اگر اسے کبھی صدمہ پہنچ جائے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اور کوئی نقصان پہنچ گیا، تو وہ کبھی عذر نہیں بچاتا، بلکہ اللہ نے مومن کی خاص طور پر تعریف ہی یہ فرمائی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، چیز تو نے دی تھی، تیری تھی، اگر تو نے لے لی تو میرا شکوہ تو نہیں ہے۔ یعنی کس قدر انسان کی صبر والی بات ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے۔ یہ عام طور پر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس صدمے میں یہ کہو، لیکن مفہوم بہت کم پہچانتے ہیں لوگ، جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے بہت آگے بڑھ کر آدمی بات کرتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی اور کوئی نقصان ہو گیا تو مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ، یا اللہ یہ کیا چیز گئی، میں بھی تو تیرا ہی ہوں، اگر تو مجھے ہی لے لے۔
इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमें उसी के पास जाना है। अगर मेरा बेटा मर गया है तो कोई बात नहीं, अल्लाह के पास गया, उसी ने दिया। और उसमें वो उस औरत का बड़ा वाक़या मशहूर है, बहुत दफा आपने सुना होगा। असल में सारी बात ईमान की है मेरे भाइयों। आप अगर तजुर्बा करते जाएं, देखते जाएं कि क्यों जो ईमान इंसान का दुरुस्त होता है, वो तबीयत बहुत सुधरती चली जाती है। और ये सारी बात कंट्रोल की है। जब ईमान आदमी का कामिल हो जाता है तो फिर ईमान ही उसके अंदर कंट्रोलर होता है। उसकी हरकत, उसके सकनात, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो कैसे काम करता है, बहुत कंट्रोल्ड होते हैं। उसके ईमान के ताबे होकर बड़े धीमे धीमे आराम के साथ चलते हैं। अब देखो, औरत बेसब्री में बड़ी मशहूर है। औरत कम अकल होती है, बेसब्र होती है मर्द के मुकाबले में। लेकिन आप देख लें कि जब ईमान पुख्ता हो जाता है तो औरतें मर्दों की भी उस्ताद बन जाती है। बुराती हदीस में आता है, अंसार की एक औरत, एक बच्चा था, वो बेचारा बीमार हो गया। खामन को बड़ा, बाप को, बच्चे के बाप को, उसके खामन को बड़ा सदमा था। तो वो बेचारा किसी काम पे जाए ही नहीं। तो वो कहने लगी, अल्लाह के शुक्र करो, अपना जाओ, वो काम मजदूरी वगैरह करो, आखिर हमें फिर तंगी होगी, फिर भी परेशानी की सूरत होगी, अल्लाह के शुक्र है मामला। तो वो बच्चे को बीमार छोड़कर चला गया। बच्चा बाद में फौत हो गया। अब वो बेचारा सारा दिन मजदूरी करके थक हार कर आया। तो जाहिर है कि उसने आकर पहले यही बात पूछनी थी और यही पूछी कि बच्चे का क्या हाल है। तो बीवी बजाय से कि उसको दूर से आते देख कर ही मातम करना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे, बड़े सब्र और इस्तिक़लाल के साथ जब वो आया, उसने पूछा क्या हाल है। कहने लगी, बच्चा माशाल्लाह बड़े आराम। वो ये समझा कि उसे अब सेहत है, वो तंदुरुस्त है, पहले से उसकी हालत बेहतर है। अपना उसने खाना वाना खाया, नहाया, ये वो जो कुछ भी करना करवाना था, घर का मामला, जिंदगी बिल्कुल जैसे खुशबाश आदमी रहता है। जब फारिग हो गए सब चीजों से और अपना बैठे, तो फिर उससे मसला पूछने लगी कि आप मुझे एक मसला बताएं। उसने कहा, हाँ क्या मसला है। क्योंकि तो हुजूर का साथी था, सहाबी था, कि अगर मैं किसी औरत से कोई जेवर ले लूं और मुझे वो जेवर बहुत पसंद हो, ब्याह शादी के लिए, खुशी के लिए मैंने जेवर लिया, अब वो चीज मुझे मिल गई, मैंने उसको इस्तेमाल किया एक दफा दो दफा, अब मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जेवर मुझे बहुत प्यारा है, मेरा देने को दिल नहीं चाहता, वो मांगती है। जिसने मुझे जेवर उधार दिया था वो मुझसे जेवर मांगती है और कहती है कि मेरा जेवर मुझे वापस कर दे, मेरा देने को दिल नहीं चाहता। आपका क्या ख्याल है। वो कहने लगा खामन जो था कि अल्लाह की बंदी तू भी अजीब है, ये उसका एहसान है जितने दिन उसे तुझे दिए रखा, तेरे पास रहा, तूने इस्तेमाल कर लिया, एक दफा दो दफा, 10 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन तेरे पास रहा, ये उसका एहसान है, उसकी चीज है, वो जब चाहे ले ले, वो हक है। तो वो कहने लगी कि अच्छा अगर ये बात है तो बच्चा अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अब क्योंकि उसने खुद मसला बताया था, अब जाहिर है कि उसकी तबीयत में बड़ी, इसके बाद कोई सदमा नहीं तो कुछ ही, बड़ा कंट्रोल में रहा वो। उसको हैरानी हुई कि देखो मेरी बीवी ने मुझे किस तरह से खबर दी है, किस तरह से मुझे इतला दी है। तो वो भी काबू रहा, बीवी भी काबू रही। यानी ये चीज औरत में है। और ये क्या बात थी, सिर्फ ईमान। यानी हकीकत को किस तरह से उसने समझा कि ये औलाद जो बड़ी प्यारी होती है, जिसकी खातिर हम बड़ी बड़ी ठगियां मारते हैं, झूठी सच्ची जमीनें खरीदते हैं, खरीद करके लोगों के हक मार मार कर हम जमीनें जमा करते हैं कि मेरी औलाद मेरी औलाद मेरी औलाद, ये अल्लाह की दी हुई है। ये ठीक है, अल्लाह औलाद देता है, बंदे को खुशी होती है, लेकिन चीज अल्लाह की है, वो जब चाहे ले सकता है। अगर अल्लाह बेटा ले ले तो दिया भी उसने था, अब अल्लाह का शिकवा कैसा। और अगर अल्लाह 1 दे 2 दे 3 दे तो उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, और अगर वो सिरे से ही ना दे तो उसकी मर्जी है। तो इस आयत का मतलब भी यही है कि अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, कि सब्र वाले वो लोग होते हैं, आप उनको जन्नत की खुशखबरी दें, वबश्शिरिस साबिरीन,
آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں. اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ، اے اللہ ہم بھی تیرے ہی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی تیرے پاس ہی آنا. یعنی انسان جو ہے اس طرح سے اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے، خدا کی قضا پر، خدا کے فیصلے پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ایسے لوگوں پر میری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ایسے لوگوں پر میری رحمتیں ہوتی ہیں، میں ان پر بڑی رحمتیں کرتا ہوں. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صرف نماز پڑھنے والا ہی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا. اگر نماز نے آدمی کے اندر کوئی جوہر پیدا نہ کیا تو وہ نماز کیا ہوئی؟ خطبہ کی ہوئی. میرے بھائیوں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ نماز آپ کے اندر کوئی گن، کوئی خوبی، کوئی جوہر نہیں پیدا کرتی تو یہ نماز سوائے اٹھن بیٹھے کی کچھ بھی نہیں. اب یہ دنیا، اگر اس دنیا میں انسان آخرت کی کمائی نہ کرے تو یہ دنیا کھیل تماشا ہے. اور اگر اس دنیا میں آدمی آخرت کی کمائی کر لے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، بہت ہی فائدے کی چیز ہے. راجے دیکھ لو، نبی اس دنیا میں آ کر ہی اتنا اونچا مقام حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ہی بہت کچھ کما لیتے ہیں، اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، کچھ بھی نہیں. اگر انسان نیکی کے کام کرتا ہے اس کی زندگی اس کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اور اگر وہ عیش و عشرت میں دن گزارتا ہے تو اس کے دل میں ادھار چلتا چلا جاتا ہے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے، بہت. حدیث میں آتا ہے 2 آدمی ایک ہی وقت مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد پہ گئے، ایک شہید ہو گیا، ایک زندہ بچ کر واپس آ گیا. کچھ دیر کے بعد، ایک ہفتے عشرے کے بعد، وہ جو بیچارہ واپس آ گیا تھا، زندہ تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. اس کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھا اور اس کے لیے دعائیں کی. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی اس شہید کے ساتھ ملا دو. وہ جو اس کا ساتھی تھا جس کے ساتھ ہی یہ مسلمان ہوا تھا، دونوں اکٹھے آئے تھے، اللہ اس کو بھی اس شہید کے ساتھ ملا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کوئی اچھی دعا نہیں کی. اس نے یہ جو 7 دن زندگی کے گزارے ہیں اور ان 7 دنوں میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، وہ کہاں گئے؟ اس کا درجہ اس سے کہیں اونچا ہے. اس کو اللہ نے 7 دن اور دیے، اور ان 7 دنوں میں اس نے کتنی کمائی کی ہوگی، یہ کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ اور وہ 7 دن پہلے اس کو بلا لیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر زندگی مل جائے آدمی کو اور وہ نیکی کے کام کرتا ہو تو زندگی بہت بڑا انعام ہے. اور اگر زندگی ایسی ہو کہ سوائے آوارگی سے اور کچھ ہو ہی نہیں، گندے کام ہیں، تو خدا ایک ایک گھڑی کے بارے میں پوچھے گا، سنا میں نے اتنے دن تجھے دیے، تو نے کیا کیا؟ اور یہ میرے بھائیوں بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا امتحان کے لیے. آپ جس عمر میں بھی ہوں، 20 سال کے ہوں یا 25 سال کے ہوں یا 30 سال کے ہوں یا 35 سال کے یا 40 سال کے یا 50 سال کے، اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ اب تک تو نے کیا کام کیا. اگر آپ یہ سب یاد کر لیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، کچھ عرصے کے بعد سمجھو آپ انشاءاللہ بچ جائیں. اور ہم لوگ آپ کو پرواہ کچھ نہیں، بالکل پرواہ نہیں. آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی کتنی گزر گئی ہے، اور اگر آج مجھے خدا بلا لے، میری رسی کھینچ لے اور مجھ سے پوچھے تو نے کیا کام کیا، تو میں کیا جواب دوں. اور یہ سوال بڑا عام سوال ہے، اس کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہترین ہے. یہ اپنی تیاری کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا، آدمی اپنی زندگی میں عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے.
اور بعض عمل آدمی خاص ایسے کرتا ہے جو بڑے اخلاق کے ہوتے ہیں اور وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ ایک غار میں چھپ گئے ہوا سے اور بارش سے بچنے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر رکا اور وہ آ کر اس غار کے دروازے پر رک گئی، بالکل راستہ بلاک ہو گیا، راستہ ختم ہو گیا۔ اب کون باہر آواز سنے کہ کسی گاؤں کے لوگ جمع ہو جائیں یا شہر سے کوئی ایڈ آ جائے، کوئی مدد پہنچ جائے اور پتھر کو ہٹا دیں اور ان 3 کو نکال دیں۔ اب دیکھو نا تجربہ، اب کسی پیر کو بلا لو، کون پیر سن سکتا ہے؟ کون ہے جو اس موقع پر اس کی مدد کرے؟ بس اب وہ تینوں جو تھے وہاں قید ہو گئے، اور قید بھی ایسی کہ اگر خدا رہائی نہ دے تو کوئی طریقہ ہی نہیں۔ وہ بھی ایمان والے تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے، اور یاد رکھیے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ پھر اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اب اگر ملک میں سادہ سی بات ہے، اگر کسی کا یار دوست ہو، صدر وہ دوست ہو، تو پھر وہ کبھی تھانے دار سے ڈرے گا یا کبھی ڈی سی وی سی کی پرواہ کرے گا؟ سوال نہیں پیدا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ بلکہ سارے اس سے ڈریں گے کہ بھئی اس کی تو اس سے بات چیت ہے، بس بڑے بڑے آدمی آ کر اس سے ملیں گے کہ بھئی اس کی اس سے رسائی ہے، اس سے بات چیت ہے۔ تو بالکل یہی صورت ہے کہ جس آدمی کی اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے وہ پھر مغرور بھی کبھی نہیں ہوتا، وہ متکبر بھی کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر ایک کے آگے گرتا بھی کبھی۔ اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے اللہ ہے، سارے ہو پھر بھی اللہ کرتا ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی اللہ کرتا ہے۔ کسی کا باپ بھی ہے، کسی کے بھائی بھی ہیں، اس کے چچا بھی ہیں، اس کے ماموں بھی ہیں، ساری برادری ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے ہے۔ مومن کیا سمجھے گا کہ نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ قوم کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی مومن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا اپنی قوم کو لے کر، پیچھے سے فرعون نے تعاقب کیا، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پیچھے چلا گیا، آگے سمندر ڈھاکے مار رہا ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ رہا ہے۔ جو کچے ایمان کے لوگ تھے کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم مارے گے، ہم پکڑے گے، چوری آئے ہیں، فرعون ہم سے سخت ناراض ہے، اب آگے سمندر ہے، جانے کی کوئی صورت نہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جن کی معرفت کامل تھی، اللہ کو خوب پہچانتے تھے، کہنے لگے کل میں کوئی کام اللہ کے مشورے کے بغیر کرتا ہی نہیں، میں جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ میں نے یہ جو سفر شروع کیا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے شروع کیا ہے، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَیَہْدِینِ، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ چنانچہ جب عین سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، لاٹھی مار سمندر۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، لاٹھی ماری، وہ جو سمندر تھا سارے کا سارا پانی رک گیا، 12 جرنیلی سڑکیں بن گئی، اور کہا کہ اے موسیٰ آپ اپنی فوج کو لے کر، اپنے ساتھیوں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ وہ باہر چلے گئے، فرعون بھی اتنے میں قریب پہنچ گیا۔ وہ جو دوسرے سے ساتھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ جلدی سے لاٹھی مار تاکہ پانی چلنے لگ جائے اور وہ اندر داخل ہی نہ ہو، ورنہ وہ بھی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ ابھی کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف تمہیں بچانا ہی مقصود نہیں، اور بھی ہمیں کام کرنا ہے، سمندر کو یوں پھیلا رہنے۔ فرعون جو تھا اپنے لشکر کو لے کر
اس نے کہا پھیلا اٹھاؤ یہ خشک ہے، دھڑا دھڑ سب اندر کو، جو ہی اگلے پچھلے سارے اندر پہنچ گئے، اللہ نے پھر اب پانی کو حکم دیا کہ اب پانی چل، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنوائی یا ویسے حکم دیا، پانی چل پڑا، کتنے تھے سب کے سب کو۔ تو یہ سب باتیں ایمان کی ہیں۔ وہ تین جو غار میں پھنس گئے، اب انہیں پتا تھا کہ اللہ کے سوا نہ گھر میں کوئی بچانے والا ہے نہ باہر کوئی بچانے والا ہے۔ اب وہ تینوں اپنے اپنی درخواستیں پیش کرنے لگے، تینوں مومن تھے، نیک تھے۔ اب وہ سوچنے لگے ویسے تو مسلمان نماز پڑھتا ہی ہے، ہمیشہ روزے بھی رکھتا ہے اور بھی نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پاس کرانے کے لیے کہ میں پاس ہو جاؤں، تو اپنے دل میں کوشش یہ کیا کرے کہ کوئی کام ایسا کر جس سے خدا راضی ہو جائے، اور وہ کام ایک نشانی ہو۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، اپنا کوئی عمل پیش کرو جس کو تم اپنی زندگی میں سمجھتے ہو کہ میں نے یہ بہترین عمل کیا ہے، اپنا کوئی عمل پیش کرو، اور وہ عمل پیش کر کے اللہ سے اپنی دوستی کا اظہار کرو، اور اس سے کہو کہ یا اللہ میں تیرا فلاں بندہ ہوں، جس نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، آج میں مصیبت میں مبتلا ہوں، میری مدد کرو۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے کام یاد کر کے کام پیش کیے۔ ایک کہنے لگا، اب یہ چونکہ ہمیں بھی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا وسیع تھا، میں مزدور رکھتا تھا، ان سے کام لیتا تھا، ان کو مزدوری دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے لگا، شام کو جب میں اسے اجرت دینے لگا تو وہ بگڑ گیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے دل میں یہ ڈر آیا کہ اب یہ اس کے پیسے ہیں، اس کی اجرت رہ گئی ہے۔ میں نے وہ پیسے جو تھے ان کو کسی جگہ کاروبار پر لگا دیا، تھوڑا تھوڑا اس کا حصہ رکھ کر اس کو علیحدہ کاروبار میں لگا دیا کہ آخر وہ آئے گا، کبھی تو آئے گا، جب آئے گا تو جتنا اس کا مال ہوگا اسے دے دوں گا۔ اب دیکھا ہم لوگ معمولی بات کو تو سمجھتے کچھ نہیں، پہلے دن میں یہ خوف کہ مزدور کی مزدوری میرے مال میں شامل ہے، اگر مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، میرے مال میں شامل ہو گئی تو میرا مال بھی خراب ہوگا، برکت اس سے اٹھ جائے گی، اللہ ویسے ناراض ہوگا، بے انصافی ہوگی۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اس کے وہی 10 آنے یا 2 روپے یا 4 روپے پڑے ہیں، پھر جب آئے گا لے جائے گا، 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، لے بھی اپنے 2 روپے لے جائے۔ تو اب اگر میں وہ 2 روپے دوں چلو حق ادا ہو گیا، لیکن اگلا کہے گا میرے 2 روپے اس وقت کے اگر میرے پاس ہوتے تو پتہ نہیں میری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی۔ اب تو مجھے 2 سال کے بعد 2 روپے واپس کر رہا ہے اور روپے کی قیمت گرتی رہتی ہے۔ یعنی دیکھ لو آج سے 10 سال پہلے جو روپے کی قیمت تھی اب تو کہاں ہے، بہت قیمت گر گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ ذمہ داری میری ہے، بوجھ مجھ پر ہے، اس نے اس کے ان پیسوں کے ساتھ علیحدہ کام شروع کر دیا۔ وہ بھی کافی عرصہ تک نہ آیا، وہ بھول گیا، یہ کاروبار کرتا رہا۔ اتفاق سے کئی سالوں کے بعد اسے ملا اور اسے یاد آ گیا دیکھ کر کہ اچھا یہ فلاں چودھری ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ کہنے لگا ارے میری مزدوری تیرے پاس ہے تو میری مزدوری رکھ کر کیا بھی پڑے گا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے اگر تیری مزدوری میرے پاس ہے تو میں نے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھی ہے، آپ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ وہ لے گیا اسے اور لے جا کر کہا کہ یہ جتنا مال کھڑا ہے سب تیرا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کر، سیدھی بات جو میرے پیسے ہیں مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مذاق کرنا مومن کو کبھی زیب نہیں دیتے۔ دیکھیے ایک تو مذاق وہ ہوتا ہے تفریح، دل لگی، لیکن جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک مذاق وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، ایک کی تفریح ہو، وہ ناجائز۔ مسلمان کبھی ایسا مذاق کسی سے نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا ہے، اے موسیٰ اب بتا کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کر مردے کے مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا، تمہیں بتائے گا کہ مجھے خدا نے قتل کیا۔ کیونکہ یہ ایک بات عجیب سی تھی، عقل کے بظاہر بالکل خلاف تھی۔ وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ایک ہمارا آدمی مر گیا، پھر تو کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو، اور پھر گائے کا ٹکڑا اس مردے کے مارو، وہ مردہ بولے گا اور پھر تمہیں بتائے گا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں کبھی ایسا نہیں ہوں، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں اور جاہلوں والے کام کروں، ایسا کبھی نہیں۔ تو میرے بھائی مسلمان کو بھی چھوڑ دو، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان بڑا نرالا ہوتا ہے، مسلمان برادریوں کے چکروں سے نکل جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، شادی ہو گئی، اب دولہا گیا، سالیاں اس سے مذاق کرتی ہیں، کبھی جوتا چھپا دیا، کبھی کوئی چیز کپڑا چھپا دیا، پھر وہ کبھی کچھ دیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، جاؤ اس قسم کی خرافات بےہودہ رسمی۔ حدیث میں آتا ہے کسی کی کوئی چیز چھپا دو، نیت یہی ہے کہ اس کو دے دینی ہے، فرمایا جتنی دیر وہ پریشان رہے گا اتنی دیر اس پریشان کرنے والے کو عذاب ہو۔ ہم کسی کا پین اڑا لیا، کسی کا جوتا چھپا دیا، کسی کی کوئی اور چیز چھپا دی کہ چلو تفریح کرتے ہیں، وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پریشان کر کے اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے 8 گھنٹہ پریشان کر کے اس کو پھر دے دیا۔ فرمایا جتنی دیر وہ پریشان رہے گا اتنی دیر خدا ان کو عذاب میں مبتلا رکھے۔ یہ مذاق جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، میرا مال مجھے دے دے جو ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کے بندے مسلمان آدمی ہوں، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، واقعہ یہ ہے کہ تو چلا گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے تیرے پیسوں سے آگے کاروبار شروع کر دیا، اللہ نے برکت ڈالی اس میں، بڑھتے 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 اتنا کاروبار تیرا بڑھ گیا کہ یہ جو تجھے سلسلہ نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا ہے، اور یہ جو اس پر نوکر ہیں وہ بھی تیرے، اسی پیسے سے سارا کام چل رہا۔ وہ بڑا خوش ہوا، لے کر چلا گیا۔ اب اس نے یہ کام کیا، اس غار کے اندر جہاں کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ خدا سے کہتا ہے یا اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، تجھ سے کرتے ہوئے، تجھے مالک سمجھتے ہوئے، تجھے احکم الحاکمین سمجھتے ہوئے، تو اللہ میں آج اس ابتلا میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، ایسی صحت میں ہوں کہ جس سے کوئی رہائی کی صورت نہیں ہے، تو میرے ہاتھ پکڑ دو۔ اس نے یہ اپنا عمل پیش کر کے، یہ ہے اصل وسیلہ۔ جاہلوں میں وسیلہ کیا ہے؟ چھوٹا سا تیر پکڑو، یہی وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ کسی موٹے سے جس کی مونچھیں تو ہوں ڈالی بالکل نہ، بھنگی چرسی، بس موٹا سا تیر پکڑ لو، بس یہ وسیلہ آپ آ گئے۔ اور یہ جہال کی بات ہے، یاد رکھیے گا اصل وسیلہ جو ہے وہ انسان کا عمل، ورنہ وسیلے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب دیکھ لو، آپ کو تلاش کرتے ہیں وسیلہ، آپ کو وہ پیر پکڑیں گے، اور نبی اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے خدا مان کر۔ یعنی اگر کوئی کامل مرشد پکڑنے سے مسئلے حل ہوتے ہوں، مشکلیں حل ہوتی ہوں، وسیلے کے یہ معنی ہے، تو آپ سوچ لیں ابو طالب کو وسیلہ ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ابو طالب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن نہیں نجات ہوتی تو میں جائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو وسیلہ اپنے عمل کا ہے۔ اور دیکھو بلال اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا، حبشی، کالے رنگ کا، لیکن جب اپنا عمل درست ہو گیا، اپنا ایمان صحیح ہو گیا، حضور معراج پہ گئے تو آپ نے آ کر حضرت بلال سے کہا اے بلال
تو کیا عمل کرتا ہے کہ پہلے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تو خود مجھ سے آگے آگے جنت میں چلتا تو کیا عمل کرتا ہے؟ اگر کوئی ہمارے جیسا مشرک ہوتا تو وہ کہتا کہ وسیلہ پکڑا میں نے. حضور پوچھتے ہیں تو عمل کیا کرتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وسیل کر جنت خدا جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے کہے گا کہ میں تمہیں اس جنت کا وارث بناتا ہوں، میں تمہیں اس جنت کا مالک بناتا ہوں. کیوں؟ بما کنتم تعملون، تم اچھے کام کیا کرتے. اصل وسیلہ جو ہے وہ انسان کے عمل کا ہے. تو اس آدمی نے یہ دعا پیش کی، اپنا عمل پیش کیا اور اپنے عمل کو وسیلہ بنایا. کیا سمجھ کر کہ یا اللہ میں تیرا پرانا ماننے والا. ان کے دیکھتے دیکھتے وہ چٹان جو تھی وہ سرک گئی، کافی روشنی ہو گئی اور وہ ایک طرف ہٹ گئی، لیکن ابھی راستہ نہیں کھلا. دوسرے نے کہا، وہ ساتھی کہنے لگے کہ تو اب اپنا عمل کو پیش کر، اس کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کر. وہ عمل کیا تھا؟ والدین کی خدمت. اس نے کہا یا اللہ میں ہمیشہ باہر سے میرے جانور تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں باہر سے اپنے جانور لاتا، دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے پورے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا. میں نے یہ معمول بنا رکھا تھا. اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہے، بڈھا والدین جب بوڑھے ہو گئے ان کی چار پائی اندر تھے اور باہر نکالو، باہر نکالو، برآمدے میں ڈال دی. اس کی کھانسی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یہ ہر وقت بولتا رہتا، اس کو دور کر دیتے. پھر کھانے وانے اپنے آپ کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، اس کے بعد پھر جو کچھ دینا دلانا ہوا تھوڑا بہت بڈھے کو دے دیا. اب چونکہ بڑھاپے میں اللہ اکبر، بڑھاپا اور بچپن ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں دونوں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کو بچہ بناتے چلے جاتے ہیں، اس کی عادتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں. جیسے بچہ رہار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، بوڑھا بھی ویسے ہی. لیکن اب یہ صرف اولاد کا امتحان ہے کہ خدا اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھ جب تو بچہ تھا تیرے لیے انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ بگڑے گا، اس کا مزاج بھی، پورے والدین کا مزاج بھی خراب ہوگا، وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کریں گے. لیکن لا تقل لہما اف، تو اپنی زبان پر اف تک نہ لانا، کبھی اف یہ بھی نہیں کہنا. فلا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں. فقل لہما قولا کریما، وہ الٹی مارے وہ سیدھی مارے، جو بھی ان سے بات کر بڑی عزت کی بات کر، جس سے ان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہو. اور ہم لوگ یہ اپنی زندگی دیش جاتی کی گزار کر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اس آدمی نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا، اس کے بعد بچوں کو. کہ یا اللہ ایک دفعہ کچھ ایسی صورت بن گئی کہ مجھے دور نکلنا پڑ گیا، مجھے بہت دیر ہو گئی، اور بوڑھے کو نیند بھی جلدی آتی ہے، گہری نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے یا جو کوئی تکلیف کی صورت ہو. میں دور نکل گیا، والدین بیچارے تھک ہار کر انتظار کر کے سو گئے. اب ظاہر ہے کہ بچے میرے بھی بھوکے پیاسے تھے، ادھر بچے بلبلا رہے ہیں کہ ہمیں ابا دے. مجھے یہ ہے کہ پہلے ماں باپ نے، نہ تو میں یہ گوارا کرتا ہوں کہ ان کو سوئے ہوئے کو میں جگا دوں، یہ بھی میں گوارا نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں میں چاہتا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں. ادھر بچے میرے پاؤں پر پڑے رو رہے ہیں، ادھر والدین پڑے سو رہے ہیں. میں ان کے احترام کو ملحوظ کرتے ہوئے انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ اسی طرح سے میری رات جو تھی وہ بیت گئی. یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے حکم کے تحت تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور تو مجھے جانتا ہے کہ میں تیرا پرانا وفادار ہوں، تیرا فرمانبردار ہوں، میرے حال پر رحم فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے.
चुनाचे पत्थर जो था और फिर 3 थे, फिर तीसरे की बारी आई, उसने अपना अमल पेश किया। उसका ये अमल कि या अल्लाह हमारी करीब की एक रिश्तेदार नौजवान लड़की थी, मेरी नीयत उसके बारे में खराब हो गई, वो बेचारी हालात के एतबार से बहुत तंगदस्त थी। मैंने उसकी इस मजबूरी से फायदा उठाते हुए उसे मजबूर किया कि वो मेरे कहने पर मेरी ख्वाहिश को पूरा करे, फिर मैं उसे इतनी रकम दूं। चुनाचे वो मजबूरन रजामंद हो गई। जब ऐन वक्त करीब आ गया, मैं उससे बुरा काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अल्लाह, मैं तुझे जानता था, तेरी मार्फत मेरे दिल में थी, यकायक मुझे तेरा ख्याल आ गया, सब कुछ मैं भूल गया, कोई बुरा काम नहीं किया, जो उसको रकम दी थी वो भी मैंने माफ कर दी। हालांकि वो वक्त ऐसा नहीं होता कि आदमी से चल तौबा कर देंगे बाद में। अल्लाह, अगर मैंने वो काम तेरी रजा के लिए किया है, तुझे जानते पहचानते हुए किया है, तो तू मेरे हाथ को रहम फरमा। चुनाचे वो पत्थर ऐसे उठा कर रख दिया जैसे किसी ने हाथ से उठाया हो, बिल्कुल एक तरफ कर रास्ता खुल गया। तो मेरे भाइयों, इंसान, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, अपनी जिंदगी में हम में से हर एक अपनी जिंदगी के बहुत से मराहिल तय कर चुका है। कोई 20 साल का है, चलो बचपन में तो इंसान को ख्याल ही नहीं होता। जब से इंसान संभल जाता है, अपने नफे नुकसान का वो मालिक होता है, नफे नुकसान को वो समझता है, उस वक्त से आदमी अपने नफ्स से ये सवाल करता रहे कि तूने क्या किया है आज तक, कौन सा अमल तूने ऐसा किया है जिसको अल्लाह के सामने पेश कर सके। लेकिन अब आप कहें जी मैं या अल्लाह नमाज पढ़ लेता हूं, अरे नमाज तो सारा जहां ही पढ़ता है। यानी एक चीज नुमाया जिससे तू अपना इस्तेहकाक, जिससे तू अपना ताल्लुक ज्यादा मजीद साबित कर सके, वो चीज था, ताकि तू अपनी दोस्ती का कि मेरी दोस्ती उससे ज्यादा है। ये चीज जो है जब इंसान अपने अंदर पैदा करता है तो अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल होता चला जाता है, उसकी हालत दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। लेकिन हम लोग हैं ना खास ना आम, परवाह कुछ नहीं तो हो क्या रहा। अब अगर यह है कि हम सोचें हम कितने बैठे हुए हैं, अगर हम सोचें कि आज तक मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है, तो बात के लिए तो रोने का मकाम है कि मैं 30-35 साल का हो गया, नमाज मुझे अभी तक नहीं आती, दुआ मांगनी मुझे अभी तक नहीं आती, और अल्लाह की मार्फत मुझे नहीं। और देखिए अल्लाह की पहचान की अलामत क्या है, यानी इसकी दलील कि आप अल्लाह को जानते हैं क्या है। वैसे कहने को तो सारा जहां नहीं कहता है कि अल्लाह है अल्लाह है, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह को वो जानता है, अल्लाह को वो पहचानता है कि जब गुनाह का वक्त आए अल्लाह उसके सामने आ जाए, वो अल्लाह को जानता है। और अगर गुनाह के वक्त उसके दिल में डर और खौफ पैदा नहीं होता तो वो अल्लाह को बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन एक तो है कि चोर पुलिस वालों से मिला हुआ है, पुलिस वालों को अपना पैसे वैसे देते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, उन्हें क्या डर है कि चलो पता भी लग जाएगा तो क्या वो है, खा पी तो वो रहेगी। ये सूरत नहीं। थानेदार हो सख्त और चोरों को पकड़ने वाला हो तो थानेदार भी मौजूद हो और फिर चोर चोरी करे, यानी थानेदार की मौजूदगी में चोर चोरी करे, ये कभी हो सकता है? भाई मुझे तो ये फौरन गिरफ्तार कर देगा। जब बंदा अल्लाह को पहचानता है, उसके दिल में अल्लाह की मार्फत है, खुदा का खौफ उसके दिल में है, जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह याद आ जाए, बिल्कुल हाथ पांव उसके झूठे पड़ जाते। मैंने आपको यही वाक़या सुनाया ना, वो जो 3 आदमी गार में थे कि या अल्लाह जब बिल्कुल मैं गुनाह के किनारे पर पहुंच गया, अल्लाह मुझे तू याद आ, मेरी सकत खत्म हो गई, मेरी ताकत खत्म हो गई, मुझे सब कुछ भूल गया, तेरा खौफ दिल में आ गया। यानी जब इंसान अल्लाह को पहचानता है, और पहचान की निशानी ये है कि उसके वो गुनाहों से रुकता है।
جو ہی گناہ کا وقت آتا ہے اللہ یاد آتا ہے اور وہ گناہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ لو، گھر سے نکلا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں جا کر قرآن کی قسم کھا کر، اللہ کی قسم کھا کر ڈٹ کر میں جی ایمان سے کہتا ہوں، میں جی پوری طرح جھوٹ بول جاتا ہے۔ اب اللہ اسے یاد ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ حضرت کا زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ٹھگی مارنے والا، کسی کا مال غصب کرنے والا، کسی پر ظلم کرنے والا، اللہ کا اسے ڈر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو کون مانتا ہے؟ جب گناہ کا وقت آئے اگر وہ ڈر جاتا ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہے، ورنہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اسے کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کو اپنی عادت بنا لے۔ اور پھر میں یہ آپ سے عرض کر دوں، اس بات کو خوب پہچان لیجیے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا گناہ اس کی عادت کبھی نہیں بنتی۔ گناہ جو ہے اس کی عادت کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ گناہ جس کی عادت ہوگی، جس کے میں نے یہ وہ بے خوف، اسے ڈر ہی کوئی نہیں۔ بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے انسان پر نفس کا غلبہ ہوا، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن جو ہی اسے اللہ کا خیال آیا پھر اس نے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ایمان آدمی کے اندر یوں ہے، یہ تشبیہ کر کے، یہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یوں، ایمان آدمی کے اندر یوں رس خوب مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے بس یہ جیسے رہتا ہاتھ ہوگا، ایمان نکل جاتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، قریب قریب رہتا ہے ایمان، قریب قریب رہتا ہے، احساس جو ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر لے ایمان پھر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، گاڑی چلاتا رہے، برا کام کرتا رہتا ہے، تو ایمان پھر آہستہ 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 آہستہ، جیسے آپ دیکھو نا آگ جلا رہے ہیں، چیز گرم ہے، جگہ گرم ہے، تھوڑی دیر کے لیے روک بھی دیں آگ جلانا تو وہ گرمی جو ہے وہ باقی رہے گی، اور اگر بند ہی کر دیں آگ جلائی نہ اس کے بعد وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایمان سے آدمی کے اندر گرمی رہتی ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا جائے جس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہوا، جس سے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، بس ایمان بالکل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس حقیقت کو خوب سمجھ لیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اگر ایمان والے ہیں تو جو میں نے آیت پڑھی تھی، خدا کہے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو تمہیں آج کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ لیکن کون سے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو میری باتوں کو مانتے تھے اور فرمانبردار۔ خدا ان سے کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی اپنی بیویوں کو لے کر جنت میں داخل ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان ہو تو پھر انسان ان چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے اور تیاری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اب جنگ ہونے والی ہے، یوں سمجھ لو کہ تم جنت کے کنارے کھڑے ہو گئے، اب جو ہی کوئی شہید ہوتا جائے گا سیدھا جنت میں داخل ہوتا جائے گا۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں دیر کیوں کروں، کھجور پھینکی اور کود گیا کھا۔ یقین کی بات ہے، اس نے کہا سچ مچ یہ واقعہ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب میری جان جائے گی
دشمنوں کے ہاتھ سے میں قتل ہو جاؤں گا تو سیدھا جنت میں کیوں دیر لگا؟ اپنا کود گیا اور خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ایک عورت آئی، اس کا بچہ تھا، ایک ہی بچہ، بیوگی کی حالت میں اس نے پالا، وہ شہید ہو گیا۔ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا؟ میں نے اسے پالا، اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی، اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا پھر تو ٹھیک، ٹھکانے پہنچ گیا۔ یہی میرا مقصود تھا، یہی میری کوشش تھی، میری تربیت، میری تعلیم، میری پرورش، اس کا معال، اس کا انجام یہی تھا کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں گیا، اگر وہ جنت میں چلا گیا تو میں خوش ہو جاؤں کہ میرا بچہ پاس ہو گیا، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، اپنے ٹھکانے پہنچ گیا، منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اور اگر وہ خدا نہ خواستہ وہاں نہیں پہنچا تو میرے جیسی بدقسمت اور کون ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بچہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہ کہنے لگی الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن دیکھ لو ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جنت میں جائے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کنڈرگارٹن اسکول میں جائے، وہاں میموں سے پڑھے، پہلے دن سے انگریزی بولنا سیکھے، پہلے دن سے بال بنانے سیکھے، پہلے دن سے پتلون پہننا سیکھے، پہلے دن سے قومی بنے، انگریز کا بچہ بنے، ایک مسلمان کا بچہ بنے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں دیکھ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے والدین ہیں جن کا یہ شوق ہے کہ میرا بچہ جنتی ہو۔ خدا کی قسم اگر کہیں دل میں یہ رغبت ہو کہ میرا بچہ جنتی ہو جائے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو پہلے قرآن حفظ کروائے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو پہلے دین سکھائے، پہلے یہ ضمانت لے لے، یہ تسلی کر لے کہ میرا بچہ نیک ہو گیا ہے، پھر اس کو کوئی اور تعلیم۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کماؤ کھاؤ، دنیا دار بڑھاتے جاؤ، بگاڑتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، آگے چلتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ابا جی کا، پہلے انہوں نے ہمیں قرآن حفظ کرنے پہ لگایا، 2 بہنیں اور 1 میں بھائی، ہم تینوں کو قرآن حفظ کروایا۔ اس کے بعد پھر سکول کی تعلیم، کہ کم از کم میں تو کہہ سکوں کہ یا اللہ میری کوشش بھی یہی تھی کہ یہ جنتی بنے، یہ نیک بنے، جنتی بنے۔ میں نے محنت بھی یہی کی، راستہ بھی وہی اختیار کیا۔ ویسے باتوں میں آپ سے وہ پوچھے کیوں نہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جنت میں جائے؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا جی لگایا کہاں ہے، کرتا کیا ہے؟ تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ آپ پکے منافق ہیں۔ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جائے، میرا بیٹا جنت میں جائے، لیکن لگایا اس کو اس راستے پر ہے جو تھرو دو دکھتا ہے۔ راجے دیکھ لو ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں، کوئی دہلیہ بنتے ہیں۔ کالجوں کے بچے اکثریت ان کی خدا کے منکر، دین سے اسلام سے باغی، دور، بالکل کوئی پرواہ نہیں، اور اگر باقی ہیں تو رسمی سے مسلمان، بالکل بیکار قسم کے مسلمان، جیسا کہ آپ کو آج کل حکومت کا طبقہ نظر آتا ہی، یہ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، لیکن دیکھ لو کہو تو اسلام داخل ہو جائے، کبھی نہیں داخل ہونے۔ اور میرے بھائیوں جو اسلام کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا وہ مسلمان ہے، آپ اسے مسلمان کہیں، وہ نام مسلمانوں والا رکھے، اللہ کے نزدیک وہ بالکل خالص کافر۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہتا ہے، لیکن اپنا عمل، اپنی زندگی، اس کا راستہ بالکل کافروں والا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو ہمارے ملک میں ہماری پڑھی لکھی عورتیں جتنی بھی ہیں، ہماری سوسائٹی، یہ ہمارے مرد جتنے بھی ہیں، یہ سب کی سب دیکھ لو، بہت آج پردے کا حکم نکال دو کہ ملک میں عورتیں پردہ کریں گی، دیکھ لو مسلمان عورتیں سب بغاوت کریں گی، ہم نہیں سے برداشت کرتے، ہم کو کہتی عورتیں کبھی برداشت نہیں کریں۔
اور اسی طرح سے مرد کو بھی برداشت نہیں کرتے. میرے بھائیوں یہ مسلمان نہیں. آپ ان کو بظاہر منافق کہہ لیں, آپ ان کو بظاہر منافق کہہ لیں, بظاہر ان کو مسلمان کہہ لیں, لیکن اللہ کے نزدیک یہ کافر, بالکل کافر. بلکہ منافق کے معنی کیا ہے؟ بگڑا ہوا مسلمان. منافق کی کیا معنی ہے ہماری زبان میں؟ بگڑا ہوا مسلمان. بگڑا ہوا مسلمان نیچے ہوگا, کافر رام چندر اندرا اوپر ہوگا. دوزخ میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, خدا منافقوں کو دوزخ میں نیچے رکھے گا اور کافروں کو اوپر رکھے گا. یہ دنیا میں کافر نظر آتے تھے, یہ بے ایمان منافق نظر نہیں آتے تھے. یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اسلام کو بدنام کرتے تھے, اسلام کو رسوا کرتے تھے, نبی کی توہین. اب یہ دیکھیے لوگ یہ بریلوی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہیں, بڑے بے ادب ہیں, نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں, کوئی بے ادبی نہیں. قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے, ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح, اذ قال لهم اخوهم نوح, قرآن پڑھ کر دیکھیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد قوم کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. جتنے نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سب کو اللہ نے اپنی قوم کا بھائی کہا, کیونکہ ایک باپ کی اولاد. اس اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے, کیونکہ نسل انسانی میں سے جو ہوا. درجے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ دو بھائیوں میں دنیا میں فرق ہوتا ہے, ایک ڈی سی لگا ہوا ہے, ایک بیچارہ ذمہ دارا کرتا ہے, درجے میں فرق ہوتا ہے. لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, وہ قوم کے بھائی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے, حالانکہ میرے بھائیوں یہ گستاخی نہیں, یہ بے ادبی نہیں. یہ نبی کی صحیح پہچان ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آپ کی قوم میں سے ہے, آپ کی برادری میں سے. اصل گستاخی کیا ہے؟ اصل گستاخی یہ ہے کہ نبی کی نافرمانی, نبی کی سنت کو رسوا ہو. اب دیکھ لو, داڑھی کی سنت کو رسوا کرنے والا آج ہندو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کو رسوا کرنے والا آج ہندو ہے. نہیں, یہ منافق مسلمان ہے. کہے گا گستاخ ان کو کہ جو انسان کہتے تھے نبی کو, ان کو گستاخ اور بے ادب کہے گا, اور حالانکہ بے ادبی خود کرتا ہے. میرے بھائیوں, نبی کی سنت ہو, آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے, آپ اس کی پرواہ نہ کریں, اپنی مرضی استعمال کریں, اس کے خلاف کام کریں. آپ سے بڑا بے ادب, آپ سے بڑا گستاخ, آپ سے بڑا نبی کو رسوا کرنے والا کوئی نہیں. یہ خدا کا دشمن نہیں ہوگا, خدا اس سے ناراض نہیں ہوگا جو اپنے نبی کی سنت کی پرواہ نہ کرے. نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اصل میں نبی کو ماننے والا ہے, وہی نبی کی عزت کرنے والا ہے. جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا, اس کو جانتا, پہچانتا, پوچھتا ہوا اس کے خلاف کام کرتا ہے. ہمارے حنفی بھائیوں پر یہ مار اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہے کہ جتنی جہالت ہے, دیکھ لیں حنفی اکثر دیہات میں چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں, دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, جہالت. یہ مار کیوں پڑی ہے؟ صرف سنت کی دشمنی کی وجہ سے. رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے, رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے. شروع میں اللہ اکبر, ہاتھ باندھنا, یہ رفع یدین. رکوع کو جانا, ہاتھوں کو اٹھانا, یہ رفع یدین. رکوع سے اٹھنا, ہاتھوں کو اٹھانا, یہ رفع یدین. 2 رکعتوں کا تشہد بیٹھنا, تیسری کے لیے کھڑے ہونا, پھر رفع یدین. یہ 4 رفع یدین نماز میں جو کی جاتی ہیں 4 موقع پر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بخاری شریف میں یہ موجود, مسلم شریف میں یہ موجود, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر اللہ کے رسول کی یہ سنت موجود ہو. لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی حنفی جو ہیں, ہم تو حنفی ہیں, یہی نبی کی سنت, اپنے امام کے نام کے تحت حنفی بن کر نبی کی سنت گئی, اور نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے سب سے زیادہ جہالت اس کے اندر ہے. ہمارا اہل حدیث ٹوٹا پھوٹا کیسا بھی ہو,
इनके मौलवियों से भी अच्छा होता है, इल्म में, समझ में, गुफ्तगू में, बातचीत में, मसले मसाइल की बातचीत। जब हम यहाँ बहावलपुर में आए, हमने अजान चलाई तरजीह के साथ। तरजीह के मैंने क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे 4 दफा कहें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आहिस्ता आवाज से फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ऊंची आवाज से वही पहले वाली आवाज जो अल्लाह अकबर के लिए इस्तेमाल हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहना। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने ये आजान हजरत अबू महजूरा सहाबी को खुद सिखलाई। हमने कहा ये मुर्दा सुन्नत है बहावलपुर में, लोग इसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये सुन्नत मुर्दा है, यहाँ इसको जिंदा करो। हमने अजान ये दिलाई। मौलवी हैरान है ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए। ये जो कोई मौलवी मिला हमसे आकर कहने लगा, हमने कहा अल्लाह के बंदो, मुस्लिम शरीफ उठा के देखो, अबू दाऊद उठा के देखो, निसाई उठा के देखो, तिरमिज़ी उठा के देखो, हदीस की किताबें भरी पड़ी। मौलवियों ने किताबें उठा कर देखना शुरू किया तो उनकी आंखें खुली। हो ये तो है, तो सही है, हमें तो पता ही नहीं। अक्सर ये हमें तो पता ही नहीं, अच्छा ये नहीं मसला है, हमें तो पता ही नहीं। जब इंसान सुन्नत की कदर दिल में ना हो, और याद रखेगा असल नबी की कदर सुन्नत की कदर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जो मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे उसे खुदा 100 शहीद का सवाब देगा। ये मिशकाशी में हदीस। जो मन अहया सुन्नती कद उमीदत, जिसने मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया कि लोगों ने उस पर अमल करना छोड़ दिया हो, जो मेरी उस सुन्नत को जिंदा करेगा वो चूंकि दीन को जिंदा करता है, मैं उसको 100 शहीद का सवाब दूंगा। ये अल्लाह का वादा। लेकिन आज देख लो, परवाह कोई नहीं करते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हमें मुसलमान बनाए, और मुसलमान बनने का तरीका क्या है कि गुनाह का वक्त आए तो डर जाओ खुदा के अज़ाब, खुदा की गिरफ्त से। गुनाह पर खुदा नाराज होता है। और अमल का वक्त आए तो तलाश करो नबी की सुन्नत क्या है, इसमें नबी की इज्जत है, इसमें नबी का एहतराम है, और यही असल नबी को मानते हैं। काफी इज्तिमा होता है, इसलिए नमाज के बाद हम दुआ भी करते हैं। और मसला यह है कि फर्जों के बाद दुआ जरूरी नहीं है। कोई खास कह दे दुआ करो तो कर ले, या किसी का दिल चाहे तो अपने तौर पर दुआ कर ले, या इमाम का दिल चाहे तो चलो जमा होकर इकट्ठे होकर दुआ कर ले। अक्सर इज्तिमाओं पर आप दुआ किया करते थे। कांटे ईद के मौके पर हदीसों में आता है कि औरत अगर उसको नमाज नहीं भी पढ़ना तो वो ईदगाह में जाए जहां मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उनकी दुआ में शरीक हो। तो इज्तिमाई मौकों पर, और फिर मैं आपसे अर्ज करूं, दुआ कबूल करवाने का बेहतरीन तरीका ये है, अगर इंसान अपने किसी काम के लिए दुआ करे और वो दुआ उसकी कबूल ना होती हो, उसका काम ना बनता हो, तो उसका फिर बेहतरीन इलाज क्या है कि अपने किसी दोस्त के लिए दुआ करे जिसने आपसे नहीं भी कहा, लेकिन आपको याद आ गया कि फलां आदमी इस तकलीफ में मुब्तला है और वो बड़ा परेशान है, तो आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपका काम कर दे। तो यानी नमाज के बाद जब हम दुआ करते हैं तो बड़े इखलास के साथ दुआ करनी चाहिए। बाज़ लोगों के बेचारे मरीज होते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे अल्लाह आपको मर्द से बचाएगा, और अगर आपका कोई बीमार होगा अल्लाह उसे भी सेहत देगा। अगर कोई बेचारा और किसी परेशानी में होगा, जब आप उसके लिए दुआ करेंगे इखलास के साथ, तो फिर अल्लाह ताला आपकी परेशानियां भी दूर करेगा। इसी तरह से आप दुआ करते तो आप फिर खास तौर पर ये दुआ करते जो खौफशुदा लोग, ये बल्कि खास रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान, या अल्लाह जो मोमिन लोग हमसे पहले जा चुके हैं अल्लाह उनको भी बख्श। खुदा इससे बड़ा राजी होता है। क्यों? इसलिए कि ये उस पार्टी में शामिल हो रहा है जिसको पहले लोग जो है वो बड़े प्यारे लगते हैं, जो नेक लोग गुजर चुके। मतलब हम सहाबा के हालात पढ़ते हैं, हज़रत सिद्दीक ऐसे थे, हज़रत उमर ये थे, हज़रत उस्मान ऐसे थे, हज़रत अली ऐसे थे, फिर हमें उनके कारनामे याद आते हैं, उनके अच्छे अच्छे काम याद आते हैं, बेसाख्ता दिल से दुआ निकले। इसका असर क्या होगा? गोया आप उनकी पार्टी में शामिल हो गए, खुदा कहेगा इनके साथ भी वही शुरू करो जो उनके साथ शुरू। ये बहुत बड़ा शर्फ है, बहुत बड़ी सादत है। तो दुआ करते वक्त इंसान अपने आप को पिघला कर दुआ करे, पिघला कर, पत्थर बनकर न दुआ करे।
کہ بس ہمارا خاص بس طوطے کی طرح سے بولے اور یہ کہہ رہے دعا کرتے وقت آدمی کو اپنے آپ کو پگھلانا چاہیے، بڑی عزت کاری ہو انسان عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ ہر ایک ہاتھ تیرے آگے ہوتا ہے، تو ہی ہر ایک کی باتیں سننے والا، ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ہم مواحد لوگ، اللہ ہم اور کسی کو نہیں مانتے۔ اب دیکھنا کسی نے یہاں بھی کر لی اور مزاق میں بھی جا کر چک مار لی، خدا اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، وہ جہاں جتنا مرضی کرتا ہے، اور یہ کہنا یا اللہ تیرے خلاف کوئی سننے والا نہیں، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانتا ہوں کہ صرف تو ہی سننے والا ہے، تو ہی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، اس کے میں نے کیا ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ جب بندہ تنہائی میں یہ بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے، یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جیسے دیکھو نا جی، آپ کسی آدمی سے بھی بات کریں اور اس کو اس انداز سے کہیں تو اس پر خامخواہ اثر ہوتا ہے، اور اللہ تو بندے کو دیکھتا ہی اخلاص کو ہے، اخلاص کے میں نے کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری فریاد کو سنے، میری مصیبت کو دور کرے۔ تو اس لیے دعا میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور پھر نماز میں بھی جب آمین کہی جاتی ہے، اب جاہلوں میں تو یہ بات ہے نا جی آمین شور مچاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں جماعت کروائی، جب یہ خلیفہ تھے، حرم میں جماعت کرواتے تھے تو وہاں گونج پیدا ہو جاتی، تو یعنی یہ کوئی